السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو یہ کہ علیمہ خان اپنی پارٹی کے خلاف فل فلیج اٹیک کر دیا ہے اور اپنے پوری پارٹی اور خاص طور پہ وکلا پہ کہا ہے کہ وہ ان کے بھائی کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے. کیا ہوگا پارٹی کے اندر اب کیا چل رہا ہے؟ یعنی باقاعدہ طور پہ علیمہ خان ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے, کیا ہوا ہے آج اس حوالے سے. دوسری خبر یہ ہے کہ جی سعودی عرب جانے والے جو بکاری تھے سعودی عرب اور گلف کے ممالک میں, ان کی تعداد میں اب کمی ہو گئی ہے کیونکہ حکومت نے ایک بہت سخت کریک ڈاؤن لانچ کیا ہے اور ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کو اطلاع دیں گے اور کہ کیا چل رہا ہے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ کرپٹو کے والوں کے لیے خوشخبری ہے, کرپٹو کا پاکستان میں کام کرنے والوں کے لیے, کہ آج سینٹ کی کمیٹی نے کرپٹو کا قانون پاس کر دیا ہے جس کے تحت ورچوئل ایسٹ اتھارٹی کا قانون پاس ہوا ہے جس کی وجہ سے چند ہفتوں کے اندر آپ پاکستان میں لیگلی کرپٹو کا کاروبار کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو کرپٹو کا کاروبار ہوتا تھا وہ اللیگل ہوتا تھا, کئی لوگوں کو ایف آئی اے نے باقاعدہ گرفتار بھی کیا تھا. تو اب وہ لیگل ہو جا رہا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے اس چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, ڈیولپمنٹس کیا ہیں اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی, آج پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کل بھی بڑی خبر آئی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں اس چیز کو روکیں گے جو چیف منسٹر سہیل افریدی کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی کی فورس بنا رہے ہیں اور یہ ملیٹنسی ہے. آج ایک اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. علیمہ خان نے کھل کر بتا دیا ہے, نام لے لیے ہیں وکلا کے اور لیڈروں کے کہ جو ان کے خیال میں کام صحیح نہیں کر رہے. ان کے کن کے نام لیے, بیرسٹر گوہر کا نام لیے, لطیف کوسا کا نام لیے اور بھی نام لیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے بھائی کی رہائی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے, محسن نقوی کے بیان کا جواب کیوں نہیں دے رہے جس میں انہوں نے کہا تھا علیمہ خان کے خلاف بات کی تھی, میرے یعنی دفاع کے لیے کیوں نہیں بات کر رہے. کوئی بھی کہے میں بولتی رہوں گی, اگر محسن نقوی کے حوالے سے کوئی اور بولتا ہے نہیں بولتا, میں اس حوالے سے ضرور بولوں گی. تو یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے بھائی, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وکیل جو تھے یہ تو سیٹیں لے کے بیٹھ گئے, کسی کو پارٹی چیئرمین کا عہدہ مل گیا, کسی کو ایم این اے مل گیا, اور اب یہ آتے بھی نہیں ہیں, عدالتوں میں بھی نہیں آتے. وہ خود ہائی کورٹ کے باہر کھڑی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ وکیل کدھر ہے ہمارے. تو یہ بہت بڑا کوشچن مارک اٹھ گیا ہے پی ٹی آئی کے وکلا کے اوپر, اور بڑا وار کیا علیمہ خان نے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی مبینہ خاموشی ہے, اس پہ میں سوالات اٹھاتی ہوں, اور انہیں واضح کہا کہ اب وہ اپنے بھائی کے لیے کھل کر آواز اٹھائیں گی چاہے محسن نقوی کچھ بھی کر لیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ اگر چند لوگ کھڑے ہو کر بیان دیتے ہیں تو اس سے پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے سوال کیا کہ آخر محسن نقوی کے بیان کا جواب کیوں نہیں دیا گیا. پارٹی وکلا اور رہنما جو اب چیئرمین اور ایم این اے بن چکے ہیں وہ بانی کے کیسز تک نہیں لگوا پا رہے اور نہ ہی کہیں نظر آ رہے ہیں. علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر, لطیف کوسا اور بیرسٹر علی ظفر کا نام لیا اور کہا کہ وہ کہاں غائب ہیں اور کیس کیوں نہیں کر رہے. ان کا کہنا تھا کہ بانی نے کئی بار وکلا کو ہدایت کی کہ کیس دائر کیے جائے مگر عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا. یعنی ان کا خیال ہے کہ جو وکیل ہیں وہ ملے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ پارٹی کی عادت مکمل خاموش ہے اور انہیں یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. یعنی کہ عمران خان کے بھائی کے طور پہ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی یعنی کہ بالکل خاموش ہے, کچھ بھی نہیں کر رہی, پارٹی کی عادت کہیں نظر نہیں آ رہی, مکمل خاموشی ہے. بانی کی صحت سے متعلق کسی بھی قسم کا فیصلہ ان کی مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتا. انہیں اپنے اہل خانہ کی معلومات پارٹی سے ملیں گی یا محسن نقوی سے. ان کا کہنا تھا کہ بعض رہنما اکیلے فیصلے کر رہے ہیں اور اہل خانوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ اگر اہل خانہ کو مطمئن نہیں رکھا جاتا تو صورتحال بہتر ہو سکتی تھی, مطمئن رکھا جاتا تو صورتحال بہتر ہو سکتی تھی, مگر پارٹی رہنما خاموشی سے رابطے کرتے رہے اور معلومات فراہم نہیں کی. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور عوام جانتے ہیں کہ پارٹی میں غدار کون ہے اور انہیں بھی مکمل معلومات ہیں. علیمہ خان اپنی بہنوں کے ہمراہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے چیمبر کی جانب دوبارہ روانہ ہو گئیں. سہیل افریدی نے بھی علیمہ خان سے ملاقات کی, طویل مشاورت کے بعد ہائی کورٹ سے روانہ ہو گئے. بیسیکلی سہیل افریدی اور علیمہ خان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک پیج پہ, باقی پارٹی ساری جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے اور ان کو باقاعدہ غدار ڈکلیئر کر دیا ہے علیمہ خان نے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی, میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اچھا جی, دوسری خبر آپ کو بتا رہے تھے, دوسری خبر تھی کہ جی آج ایک بہت بڑے آپ کو پتا ہے کہ کانفرنس ہو رہی تھی اڑان پاکستان کے تحت. پرائم منسٹر بھی تھے اور وہ بھی تھے, احسن اقبال صاحب بھی تھے, سارے منسٹرز تھے. اس میں جی بتایا گیا کہ جی جو اوورسیز پاکستانیز کے منسٹر ہیں چودھری سالک, انہوں نے بتایا کہ جو سعودی عرب میں بکاری جاتے تھے یا گلف میں, ان میں اب کافی کمی آئی ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا کیونکہ ہمیں پتہ تو ہوتا نہیں تھا کہ کون یہاں سے بکاری جاتا ہے کیونکہ بکاری کا ویزا نہیں ہوتا, لیکن جو وہاں گئے اور پکڑے گئے یا ہمیں پتہ لگا, پھر ہم نے ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے. ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے جس کی وجہ سے اب وہ اتنی سخت سزا ہے کہ وہ واپس جا بھی نہیں سکتے, ان کا بیرون ملک سفر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کو ہم نے کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ یار میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی آپ ایک مسجد کے باہر, فیصل مسجد کے باہر کل پرسوں ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور وہ بورڈ بڑا مجھے پسند آیا اور سچ بات ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی چیز کو انکریج کرنا چاہتے ہیں
اور آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں یہ گداگری پھیلے، تو آپ لوگوں کو ان گداگروں کو پیسے دیں، بجائے اس کے کہ آپ مستحق لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اور ایسے لوگوں کو جو آپ کے محلے میں ہیں، جو شریف ہیں اور جو سفید پوش ہیں اور جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، ان کو دیں تاکہ کسی کو ضرورت ہی نہ رہے کہ جو باہر نکل کے گئے۔ تو انہوں نے کہا جو اس طرح کے گداگر ہیں، پیشہ ورانہ ہیں، فیصل مسجد میں انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ پھیلائیں گے، اور یہی پھیلتے پھیلتے ملک سے بھی باہر جائے گی۔ ظاہر ہے یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پورے پاکستان میں گداگری کے، اگر آپ گداگروں کو پیسے دینا بند کر دیں تو یہ پروفیٹیبل بزنس نہیں رہے گا۔ اگر وہ روز پیسے کما رہے ہیں ہزاروں لاکھوں میں، تو وہ تو اپنے بچوں کو بھی اس میں لگائیں گے اور آگے چلیں گے۔ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہٹی کٹی خواتین ہیں، بندے ہیں، خواتین ہیں، گھروں میں کام کرنے والی بندی ڈھونڈنے جائیں آپ کو کوئی بندی نہیں ملے گی کہیں پہ بھی، ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، بہت مشکل سے ملتی ہیں، اور وہی ہٹی کٹی خواتین بازار میں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ کام کرنا شروع کر دیں، گھروں میں ہی کام کرنا شروع کر دیں، تو بڑی عزت سے روزگار کما سکتی ہیں۔ تو ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا ہے، اور اگر آپ نیشنل لیول پہ اس کو ڈسکریج کریں گے تو انٹرنیشنل بےزتی نہیں ہوگی۔ آپ انٹرنیشنلی پاکستان کی بہت بےزتی ہوئی ہے یو اے ای میں، اور جو سعودی عرب میں بکاری پکڑے گئے ہیں اور وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، کئی دفعہ حرم شریف میں ہوتے ہیں یار، اور آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں وہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور آگے پیچھے لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں یہاں پہ، اور وہ آ کے مانگتے ہیں جھوٹ بول بول کے کہ جی میں، ایک ہی بندہ بار بار کہتا ہے میرے پیسے گم ہو گئے، میرا پرس گم ہو گیا۔ اللہ معاف کرے یار، آپ ایسی جگہ پہ بھی اس کام سے نہیں باز آتے۔ اس لیے بہتر ہوا ہے کہ حکومت نے جو بھی ایکشن لیا، اور بالکل ایکشن لینا چاہیے، ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سعودی عرب اور باقی ممالک ہیں وہاں پہ جو لوگ جائیں گے ان کو سافٹ سکلز بھی دی جائیں گی۔ کوئی بندہ بغیر سکل کے نہیں جائے گا، کہ پاکستان سے ان کی چیکنگ ہوگی کہ ان کو کیا آتا ہے، کسی کو الیکٹریشین کا کام آتا ہے، پلمبنگ کا کام آتا ہے، اور میسن کا کام آتا ہے، تو کام آتا ہے، اس کا کوئی سکل ہے، اس کا سرٹیفکیٹ ہے، کوئی سکل لے کے جائے تاکہ ملک کی بھی عزت ہو۔ آپ دیکھیں انڈیا کے، ویتنام کے اور فلپین کے جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے پاس سکلز ہوتی ہیں، ان کی زیادہ عزت اسی لیے ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ملک کی اگر مین پاور کی عزت بڑھوانی ہے، جو کہ ہمارے کچھ بہت اسکلڈ جاتے ہیں اور بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، مگر جو لوگ نہیں جاتے اور وہاں پر کوئی گداگری کر رہے ہیں، کوئی کسی کو کام کچھ بھی نہیں آتا اور کچھ اور کام کر رہا ہے، اس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہمارے بھی ملک کا نام روشن ہو، یہ کام جاری رہے۔ اچھا جی، تیسری خبر یہ ہے کہ اگر آپ کرپٹو کے انتھوزیسٹ ہیں اور کرپٹو میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت تو کرپٹو بھی ڈاؤن ہے، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی بری طرح ڈاؤن ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے لگاتار خسارہ ہو رہا ہے، کوئی 2 ہفتوں سے ریڈ مرحلہ، آج کوئی 1,63,000 پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے، کہاں 1,91,000، کوئی یعنی 27-28-30,000 کا فرق پڑ چکا ہے، نیچے آ چکے ہیں، 30,000 پوائنٹ گر چکے ہیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں۔ لیکن کرپٹو میں بھی سب کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ریڈ ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت آپ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، یہ قسم کی سیل لگی ہوئی ہے، اس میں آپ بائی کریں اور بعد میں آپ کو پیسے ملیں گے۔ بہرحال وہ تو میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں خود نیا سیکھ رہا ہوں یہ کام، لیکن کرپٹو کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب کرپٹو آپ لیگلی ٹریڈ کر سکیں گے، اس لیے کہ پاکستان کی آج سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس نے منظور کر دیا کرپٹو کا جو ورچوئل ایسٹ ان کو کہتے ہیں، کرپٹو کو ورچوئل ایسٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک سیدھا ایسٹ ہوتا ہے جو فزیکل ایسٹ ہوتا ہے یعنی پیسے، اور ایک ورچوئل ہوتا ہے جو ایسٹس۔ ان کی ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے جو بل تھا وہ پاس ہوا، اس بل میں طے کر دیا گیا ہے کہ جی کون کرپٹو کا نیا کوائن لانچ کر سکتا ہے، جو کرپٹو کے ایگزسٹنگ لائسنسز ہیں وہ کس کو ملیں گے، اور جو بٹ کوائن ہے، ایتھیریم ہے، XRP ہے، جو بڑے کرپٹو کے وہ ہیں کوائنز ہیں، ان کو لائسنس کے ذریعے، ان کے ایکسچینجز کے ذریعے پاکستان میں ان کو ریگولیٹ کیا جائے گا، اور یہ بھی میک شور کیا جائے گا کہ کرپٹو کے ذریعے جو منی لانڈرنگ نہ ہو سکے جس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان دنیا کے چند ممالک میں ہوگا جہاں کرپٹو باقاعدہ طور پہ ریگولیٹڈ بھی ہوگی اور الاؤ بھی ہوگی۔ تو یہ ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے، اور آئندہ چند ہفتوں میں یہ سینٹ سے پاس ہوگا، اس کے بعد اسمبلی سے پاس ہوگا، تو یہ ایک قانون بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کا اسٹیو وٹکاف جو ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں، ان کے بیٹے، اور پاکستان کے بلال بن ثاقب، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی اس پہ پش کر رہی ہے کہ پاکستان کرپٹو کے حوالے سے آگے جائے، اور بائنانس کے سابق CEO CZ بھی پاکستان آئے تھے۔ تو اس معاملے پہ خاصی پیش رفت ہو رہی ہے۔ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے آپ سوچ سمجھ کے کیجیے گا، آپ جانتے ہوں گے تبھی آپ اس کام میں ہوں گے، مگر کم از کم پاکستان میں اس سسٹم کو ریگولیٹ کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پہ کیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے چند بڑے ممالک جہاں پہ لوگ کرپٹو کرنسی کا کام کرتے ہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے، تو اب ریگولیٹ ہو کے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم کام کر سکیں گے۔ اچھا، چلتے آپ کو بتاؤں پاکستان کے ابھی بھی چانسز ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ پاکستان کے جو ورلڈ کپ میں چانسز ہیں وہ کیسے ہیں کہ نیوزی لینڈ اگر آپ دونوں میچ ہار جائے، آج بھی میچ ہو رہا ہے، وہ ہار جائے، یا پھر نیوزی لینڈ ایک میچ ہار جائے اور پاکستان کا رن ریٹ بہتر ہو جائے۔ حالانکہ یہ بات کرنے والی نہیں ہے، میں کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو کرکٹ بورڈ کی پرفارمنس ہے، کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ہے، وہ پاکستانیوں کے لیے دل توڑنے والی ہے۔ یہ کرکٹ ایسی گیم ہے جو پاکستانیوں کو جوڑتی ہے، کراچی سے لے کے خیبر تک ہر جگہ لوگ، جب پاکستان ورلڈ کپ میں جیتتا ہے، بڑی گیم جیتتا ہے، انڈیا کے خلاف جیتتا ہے، تو لوگ باہر آتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے کل انگلینڈ سے پاکستان ہارا ہے، لگ نہیں رہا کہ یہ ان کے بس کی بات ہے۔ ہمیں اب ان سے امیدیں ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ جس طریقے سے شاداب
کو بار بار شامل کیا جاتا ہے، ان کی کوئی جگہ نہیں بنتی. بابر کو شامل کیا جاتا ہے، بابر T20 کے پلیئر نہیں ہے. 24 بالوں پہ 25 رنز بنائے کل انہوں نے، اور مومنٹم سارا سلو کر دیا ہے. اور پاکستان کے پاس کوئی اسپیشلسٹ اچھے بالر نہیں تھے، سوائے شاہین کل اچھا کام کر گئے ہیں اور عثمان طارق ہیں. تو اسپیشلسٹ بالر کو نہیں رکھے، ریلو کٹے رکھے ہوئے ہیں جو آدھے ٹیٹر آدھے بٹیر ہیں. نہ وہ بالنگ میں پرفارم کر رہے ہیں نہ بیٹنگ میں پرفارم کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب، اللہ کا واسطہ ہے، آپ یہ کرکٹ والا کام کسی اور کو دے دیں، کسی رمیز راجے کو، کسی کرکٹ والے بندے کو، کسی یونس خان کو بلا کے ان کے حوالے کر دیں، تاکہ پاکستان کی قوم کو جوڑنے والا ایک کام ہے وہ واپس صحیح ہو سکے. کیونکہ کرکٹ اگر ہم اتنے مایوس ہوں گے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاکی ٹیم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا وہاں پہ. اور کرکٹ ٹیم کا اگر سٹینڈرڈ نہیں ہوگا، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کے پاس 11 کوئی ایک ایسی 11 نہیں ہے جو جیت سکے کپس میں. پاکستان ہمیشہ کمبینیشن غلط بنا کے لے کے جا رہے ہیں، میرٹ پہ سلیکشن نہیں ہو رہی، اور جو سلیکشن ہو رہی، جو ٹیم 11 کھلائی جاتی ہے میدان میں وہ صحیح نہیں کی جاتی. جو کپتانی کی گئی ہے وہ اتنی تھرڈ کلاس تھی کہ مطلب آپ عثمان خان سے پہلے شاداب کو بھیج رہے ہیں، جب آپ جب وہ آپ کا عثمان طارق وکٹ لے رہا ہے پہلے ہی اوور میں، آپ نے اس کو اگلا اوور نہیں دیا اور 32 رن کھا لیے 3 اوور میں. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے ایک ٹائم آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اور وہ سارے کہ چلو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کرکٹ کو تو بہتر کر دیں یار، جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں، کوشش کر لیں. تو اس پہ کچھ کیا جائے اور پاکستان کے کرکٹ فینس کو کوئی اچھی خبر سنائی جائے. پتہ تو ہو کم از کم ساری ٹیم میرٹ پہ، فیصلے کرنے والے ٹھیک لوگ ہیں، صحیح فیصلے کر رہے ہیں، اور جو کھیل رہے ہیں وہ بیسٹ ہیں. پاکستان کے پاس وہی بیسٹ آپشن تھا اور کپتان صحیح فیصلے لے رہا ہے. اگر یہ ہو نا اور اس کے بعد ہم ہاریں جیتیں کوئی بات نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ٹیم کھیل رہی ہے یا جو ہماری 11 ہے، جو یہ لڑکے ہیں، یہ پاکستان کی بیسٹ نہیں ہیں. اور یہ یعنی پاکستان کی بےزتی ہو رہی ہے نا پھر اس سے. تو پاکستان کے بیسٹ لوگ کھیلیں، میرٹس پہ اوپر آگے ہیں، اور جو کرکٹ کو جانتے ہیں وہ کرکٹ کو سنبھالیں، تو پاکستان کی کوئی عزت بحال ہوگی. ویسے سینیریو ابھی بھی ہے، کیا پتہ ورلڈ کپ بھی جیت جائیں، لیکن میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا کہ کم از کم یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ.